لگتا کچھ ایسے ہے کہ کچھ نادیدنی طاقتیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہمارے ملک میں شیعہ سنی فساد کرانے کے چکر لگتا ہے ایسا، خواب اس لیے کہ لوگوں کی ساری توجہ اس طرف چلی جائے اور ہم جو کچھ کرتے رہیں اس کی طرف توجہ. شاید یہ بھی بجاؤ، شاید اوپر سے کوئی طاقتیں ہوں. ہاں اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتے ہیں کہ انہیں لڑاؤ، کمزور کرو، خون ریزی ہو. اسی لیے دیکھیں یار، دیکھیں ابو بکر جیسی ہستی کو بھری مجلس میں کافر کہنا، اس ملک میں جہاں 95% سنی بستا ہے تو سنی تو بکھریں گے. کچھ اس میں گرم مزاج بھی ہوتے، مزاج اللہ نے الگ الگ رکھے ہوئے بکھرے. یہ تو شکر کرو اتنا کچھ کہنے کے باوجود لوگوں نے خیال کیا ملک کا، ایام کا، مہینے کا، حالات کا. اہل سنت کو دعائیں دو، انہیں کنٹرول کیا اپنے آپ پر. اللہ کرے ہمارا ملک اس سے محفوظ رہے. ہم میں سے ہر بندے نے یہ کردار ادا کرا. فرقہ واریت تب پھیلتی ہے جب صحابہ میں سے کسی صحابی پر تنقید کی جائے یا خاندان علی میں سے کسی فرد پہ تنقید کی جائے. حضرت علی پہ تنقید ہو، حضرت فاطمہ پہ ہو، حضرت حسن پہ ہو، حضرت حسین پہ ہو، تو پھر فرقہ واریت تو پھیلے گی، پھر فساد تو ہوگا. کس طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسین کریمین پر تنقید کرنے سے فساد کا خطرہ ہے، اسی طرح صحابہ پر تنقید کرنے سے بھی فساد کا خطرہ ہے. لہذا قانون بننا چاہیے، قانون بننا چاہیے. صحابہ کرام یا حضرت علی کا خاندان، ان میں سے کسی پر تنقید کرنا، اس کے لیے 3 سال 10 سال یہ کوئی سزا نہیں. ایسی سزا تجویز کی جائے کہ کوئی بندہ اس کا تصور ہو نہ کر سکے. نہ حضرت علی کے متعلق کوئی برا جملہ بول سکے، نہ حضرت فاطمہ کے متعلق کوئی برا جملہ کہہ سکے، نہ حسنین کریمین کے متعلق برا. ہاں حضرت علی کی تعریف کرو، حضرت فاطمہ کی تعریف کرو، حسنین کریمین کی تعریف کرو، کربلا کا واقعہ بیان کرو کہ ماتم جائز ہے، کرو، تمہیں حق پہنچتا ہے. اپنی 4 دیواری کے اندر بیان کرو کہ کالے کپڑے پہنو، 4 پائیں الٹ کر لو، ماتم کرو، بیان کرو، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن صحابہ پر تبرہ نہیں، یہ دل آزاری ہے، یہ دوسروں کی دل آزاری